فیض عام ٹرسٹ کی جانب سے اس سال 40 سالہ جشن منایا جا رہا ہے کیونکہ فیض عام ٹرسٹ نے اپنے 40 سال مکمل کر لیے ہیں۔ اسی ضمن میں فیض عام ٹرسٹ کی جانب سے فیض عام کے ڈونرز کے ساتھ ایک انٹریکٹیو سیشن رکھا گیا تھا۔ یہ مختصر سا پروگرام بشیر باغ میں واقع فیض عام ٹرسٹ کے آفس بابو خان اسٹیٹ کی 7ویں منزل ایگرسن ہال میں منعقد کیا گیا تھا، جس میں فیض عام کے 40 سال میں انجام دیے گئے کارناموں اور آنے والے سالوں میں فیض عام کے گولز کے بارے میں تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے تمام ڈونرز کو اس سے واقف کروایا گیا۔ فیض عام کے سٹارز اور فیض عام کے کچھ بینیفیشریز کے بارے میں بھی تفصیلات پیش کیے گئے۔ جناب افتخار حسین نے تمام تفصیلات پیش کی ہیں۔ پیش ہے خصوص میں اس پروگرام کے کچھ جھلکیاں اور تفصیلی رپورٹ۔ بیورو رپورٹ سیاست.com۔ گڈ ایوننگ، آداب۔ آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں فیض عام کے 40 سال کا جو سیلیبریشن سالارجنگ میوزیم میں ہوا تھا، وہاں پر آپ میں سے کچھ ممبرز موجود نہیں تھے، تو ان کے لیے خاص یہ محفل جمائی گئی ہے، اور تھوڑے ممبرز جو آؤٹ آف کنٹری سے آئے ہیں، امریکہ سے، ان لوگوں کے لیے بھی ہے یہ۔ تو آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہوئے اب میں جناب افتخار حسین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ فیض عام کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتائیں اور اس پروگرام کا آغاز کریں۔ السلام علیکم۔ آپ سب کا دلی خیر مقدم کرتے ہوئے میں بات یہاں سے شروع کروں گا کہ یہ ٹرسٹ 1982 میں اورنگ آباد میں قائم ہوا۔ ایک واقعہ جو وہاں وقوع پذیر ہوا، ایک ایکسیڈنٹ ہوا جس میں بہت سارے لوگ دب گئے اور کچھ لوگوں کی جانیں بھی گئی۔ چوک کا ایک گنجان علاقہ تھا، اور مگر وہاں مدد کرنے کے واسطے کوئی لوگ آئے نہیں، تو اس کے ٹرسٹ کے جو بانی ہیں جناب افتخار حسین مرحوم، وہ ان کی دکان میں گئی تھی، تو ان کو کوئی جا کر بتایا کہ ایسا واقعہ ہوا ہے۔ تو پہلے سے ہی جو سوشل ورک کا کام کرتے تھے، قومی مرکنٹائل بینک کے ڈائریکٹر رہے تھے، تو انہوں نے فوراً وہاں پہنچ کر باز آباد کاری کی لوگوں کی، کچھ لوگوں کو وہاں سے ہٹایا، باز آباد کی، اور اس وقت ان کو یہ خیال آیا کہ یہ واقعہ تو میرے سامنے ہو گیا اور میں اللہ کے فضل سے کر بھی دیا، لیکن نہ جانے ایسے کتنے واقعات ہوتے رہے ہوں گے یا ہوتے ہیں جن پر کوئی توجہ نہیں دیتا، جس کا معلوم نہیں ہوتا۔ تو یہ واقعہ جو بنیاد بنا فیض عام ٹرسٹ کی کا شروع ہونے، تو 1982 کا وہ واقعہ اور وہ ٹرسٹ وہاں قائم ہوا۔ بیسیکلی اسکول کی تعلیم کا انتظام کیا گیا تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ستون ہے وہ اسکول کی تعلیم سے ہی شروع ہوتا ہے۔ تو اس خیال کو لے کر افتخار حسین صاحب نے اسکول کی تعلیم کا انتظام کیا، اور یہ ٹرسٹ ماشاءاللہ سے وہاں چلتا رہا۔ ایک 30 بیڈڈ ہاسپٹل کا بھی قیام عمل میں آیا وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک بستی ہے خلد آباد کے پاس، کاغذی پورہ، جہاں پر پیپر انڈسٹری ہے، ہاتھ سے پیپر بنایا جاتا ہے۔ تو وہ جگہ ایسی تھی کہ وہاں سلم علاقہ بھی ہے اور پورے غربت میں غریب لوگ بستے ہیں وہاں پر، تو ایک اچھی انڈسٹری بھی تھی۔ تو وہاں پر انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں جو ہے ہاسپٹل ہونے کی بہت شدید ضرورت ہے، تو وہاں ایک 30 بیڈڈ ہاسپٹل قائم کیا گیا، جو ابھی تک چل رہا ہے ماشاءاللہ سے۔ آؤٹ پیشنٹ کا یہ ہاسپٹل ہے، اور وہاں پر کافی اچھی طریقے سے چل رہا ہے۔ ان کے انتقال کے بعد وہاں کی باغ ڈور ان کی بیٹی فروخ پروین نے وہاں اسے کام شروع کیا، اور 1984 میں اس کی ایک شاخ یہاں قائم ہوئی۔ کیونکہ میں بہت زیادہ ان سے قریب تھا افتخار حسین سے، تو وہ ہم وقت مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ کام تم حیدرآباد میں شروع کرو، بڑی جگہ ہے اور یہاں زیادہ لوگوں کو تم فائدہ پہنچا سکتے ہو۔ تو میں اللہ کا نام لے کے 1984 میں یہاں پر ایک شاخ قائم کیا، اور یہاں کا بھی ہمارا کانسیپٹ یہی تھا کہ ہم جو ہے ابتدائی تعلیم پر ہم زور دیں۔ میرا بھی یہی ماننا ہے کہ جب تک ہم بچوں کو جو ہے ابتدائی تعلیم نہیں دیں گے
اور تو یہ بچے آگے ترقی کیسے کریں گے؟ ان کو تعلیم ہی نہیں ہے. آپ بھی جانتے ہیں کہ ایسے کئی علاقے ہمارے پاس ہیں جہاں پر جو ہے تعلیم کا حصول ہی بڑی مشکل ہے اور لوگ حاصل ہی نہیں کرتے. بہرحال الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ کام میں شروع کیا 1984 میں، کہ بڑھتے بڑھتے وسعت ہوئی اس کی. اور پھر جو بچے اسکول میں اور ہم یہی کرتے ہیں خاص بات کہ جب بچہ آتا ہے ہم سلیکٹ کرتے ہیں تو ہم ان کے گھر کے حالات بھی جو ہے دیکھتے ہیں. گھر کے حالات دیکھنا اس بات سے ضروری ہوتا ہے کہ آپ بچے کو تو پڑھا دیجیے، ان کے مارکس دیکھ لیجیے، ان کے اٹینڈنس دیکھ لیجیے، آپ پڑھا دیجیے، بے شک پڑھائیے، لیکن وہ بچہ اس وقت تک کمفرٹیبل نہیں رہے گا جب تک کہ اس کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. کیا یہ بات آپ سمجھتے مانیں گے؟ کیونکہ اس کو سرکمسٹانس نہیں ملتے، ویسے ماحول نہیں ملتا، اس کو پریشانیاں رہتے ہیں. اور یہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے غربت کے جو بہت ساری جگہ ہیں، جو فیملیز ہیں، وہاں پر کتنے کثرت الاولاد ہے اور ان کو تعلیم حاصل نہیں ہے، ان کے مسائل ہیں، اور اکثر جو ہے اس میں سے دو میں سے ایک جو ہے بچوں کی طرف دیکھتا ہے، دوسرا نہیں دیکھتا. وہ آپ جانتے ہوئے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں. تو بہرحال ہم یہی سمجھ لیتے کہ ان کے دوسرے مسائل اگر ہم ان کے حل نہیں کر سکتے تو وہ بچہ تعلیم پر توجہ نہیں دیتا. کیونکہ اسکول کی تعلیم ہم بالکل گرانٹ کے طور پر دیتے ہیں، ان کو ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں بچوں کو. ان کی پوری تعلیم اگر وہ نرسری سے لی ہے تو 10ویں تک ان کو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں، مارکس کی بنیاد پہ، ان کے اٹینڈنس کی بنیاد پہ. اور ان کے جو دوسرے مسائل ہیں اس میں کئی مسائل نکلتے ہیں گھر کے. کبھی جو ہے باپ جو ہے کام پر نہیں جاتا، ماں ان پڑھ ہے گھر میں رہتی ہے، زیادہ اولاد ہے، لڑکے لڑکیاں ہیں وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو بہت سارے مسائل ہیں. ان کے میڈیکل کا پرابلم ہے، کئی ایک پرابلم ہے. تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کو الگ الگ طریقے سے ان کو ہنر سکھائیں. جو نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، تاکہ وہ فیملی ان کا فائنانشیل اسٹیٹس بھی اونچا ہو، اور یہ بچہ جس کو ہم سلیکٹ کیے ہیں وہ بچہ جو ہے آرام سے اپنی تعلیم کو مکمل کرے. یہ میں سمجھتا ہوں، میرے خیال سے میں زیادہ تو نہیں مگر ایک منفرد جو ہے چیز ہے جو ہمارے ٹرسٹ میں ہم کرتے ہیں. ورنہ یہاں میں جتنے بھی ٹرسٹ دیکھا ہوں وہ لوگ تو پڑھائی پر پڑھاتے ضرور ہے، اچھے اچھے ڈاکٹرز بنتے، انجینئرز بنتے، لیکن یہ جو ان کے مسائل کو حل کرنے کا ہے معاملہ، وہ میں اس پر خاص توجہ دیتا ہوں. اس میں ہمارے پیسے بھی زیادہ خرچ ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے کئی ایک مسائل رہتے ہیں ہر گھر کے، تو ممکنہ جو بھی کوشش ہماری ہوتی ہے اس پر اس کو ہم لگاتے ہیں، ان کا کام ہو جاتا ہے. اس طریقے سے یہ اسکول کی جب ختم ہو جاتی ہے تو ہم یہ سوچے کہ یہ بچے جو اب اسکول میں ہیں، اب کالج میں جائیں گے، ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں. تو ان کو پھر اب ہم وہاں سے ان کو ایجوکیشنل لون کے طور پر دیتے ہیں، ایک بانڈ بھی دکھاتے ہیں ان سے. لیکن پھر یہاں ہمارا ایک انداز الگ ہے. یہاں پر ہم ان کا باضابطہ جو ہے انٹرویو لیتے ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں کہ وہ بچی اپنے پیرنٹس کے ساتھ بلاتے ہیں، انٹر میں ہو یا ڈگری میں ہو، ان کو پیرنٹس کے ساتھ بلا کر وہ بچوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ بچہ جو کرنا چاہ رہا ہے اب آپ کا گول کیا ہے، گول بتائیں. اور یہ چیز ہم 10ویں کلاس سے ہی کاؤنسلنگ کے ذریعے ان کو تیار کرتے ہیں، ان کے گول کو متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو 10ویں کلاس میں ہی وہ تو اتنا زیادہ نہیں سمجھ سکتے، لیکن جب انٹر میں آتے ہیں تو کچھ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے، اور ہم کو بھی پتہ چلتا ہے. ہم اس کو فیزیبلٹی اسپیکٹ پر دیتے ہیں کہ وہ ان کے لیے فیزیبل ہے یا نہیں. وہاں پر وہ پھر معاملہ آ جاتا ہے کہ ان کے گھریلو پریشانیاں، بچی. اور آپ کو اور بات بتاؤں کہ ہمارے بینیفیشریز میں 96 سے 97% لڑکیاں ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں لڑکیوں کی تعلیم جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. اور ہمارے یہاں اشفاق بھائی بھی بیٹھے ہیں کہ بہت سارے انسٹیٹیوشن چلاتے ہیں، جانتے ہیں کہ لڑکیوں کی تعلیم اتنی اہم ہے. تو لڑکیوں کی تعلیم اہم تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک مصیبت اور بھی ہے جو انہیں کو ہے بیچارے لڑکوں کو نہیں، شادی.
हर जगह आप जानते होंगे ये जो जहाँ कम तालीम होती है वहाँ का जो माहौल को ऐसा रहता है कि बच्चे जवान होते ही शादी की फिक्र शुरू हो जाती है। अगर माँ बाप शादी की फिक्र नहीं करते तो उनके रिश्तेदार रहते हैं जो उन पर दबाव डालते हैं कि शादी करो भाई, अच्छी भाई होगी, ऐसा कैसा कब तक रखें। तो ये बहुत बड़ा मसला होता है। मैं आपको बताना चाहूँ इतना बड़ा मसला है कि वो बच्चियों को उनके गोद तक पहुँचाना और उसमें माँ बाप का जो ताउन है हासिल होना, काफ़ी हमको काउंसलिंग करना पड़ता है। 3-3, 4-4 सेटिंग करते हैं हम, मुख्तलिफ जो काउंसलिंग के एक्टिविटीज़ रखते हैं और वहाँ पर उनको बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने बच्चों को करेंगे तो क्या उसके फ़ायदे 1-2 नहीं काफ़ी है। या आज हमारे पास जो मुसीबतें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं जहेज़ की, आप तो सभी जानते हैं जो जहेज़ की प्रॉब्लम है, मैं तो समझता हूँ एक वाहिद उसका इलाज यही है कि आप लड़कियों को अच्छी तालीम दीजिए। तालीम देने के बाद जब वो पैर पर अपने खड़े हो जाएंगे, कमाना शुरू करेंगे, फिर वो जहेज़ की लानत को भुगत होती है। ये मेरा प्रैक्टिकल जो है, मैं हमारे बेनिफिशरीज़ को इस पर आजमा कर देखा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कई बेनिफिशरीज़ ऐसे जो ये किए हैं और वो जैसे लानत से पाक हो गए, क्योंकि वो पढ़ी लिखी लड़की है, वो बोल ही नहीं सकती। ये जैस का जो मुसीबत है आप देखिए हर जगह ज़्यादा समझते हैं इसमें कि कितना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो ये काम जो है हमारे को इसमें और हमारे को मुश्किल होती है, क्योंकि वो सेलेक्ट करना बच्चों को, उनको हौसला दिलाना, वक्त बे वक्त उनको जो बुला कर जो उनको काउंसलिंग करते रहना, उनको मॉनिटरिंग करते रहना, ये सब जो है हमको करना पड़ता है। माशाल्लाह में मुझे बहुत मसरत है कि ऐसे कई एक बच्चे हमारे पास जो अच्छे मुकाम पर पहुंच गए हैं आज और कामयाबी की तरफ गामजन हैं और कमा रहे हैं। और शहर तंदुरुस्ती से रहने की इमदाद देने का जो बेड़ा उठाया है वो फैज़याम है। ऐसे जो दूसरे इदारे हैं यहाँ पर हैदराबाद में और जिनके भी ताल्लुक से हम लोग जानते हैं, वहाँ देखा गया है कि डोनेशन जितना भी वसूल होता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में, वहाँ पर तकरीबन 25 से 30% तक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में इस्तेमाल कर लिया जाता है। बट आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि आपका जो भी डोनेशन है फैज़याम का, उसमें 97% जो है पूरा डोनेशन बेनिफिशरीज को ही जाता है, सिर्फ 3% जो है। जैसे पूरी तफसील आपको बताई गई कि कैसे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं और फिर बेनिफिशरीज के साथ उनके फैमिलीज के भी मसाइल को जो है मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी दूसरी चीज़ों के ऊपर भी फैज़याम काम कर रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पिछले 40 साल में तकरीबन 50 कॉर्पस फंड्स हमारे पास हैं, जिनकी टोटल अमाउंट 7.5 करोड़ रुपए है। तो 7.5 करोड़ रुपए का जो भी आमदनी होती है और हर वो कॉर्पस जो जिनने भी यहाँ पर बनाया है कि उनके स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस है कि इसकी इमदाद से या तो तालीम पर खर्च करिए या मेडिकल एड के लिए खर्च करिए, तो उसी हिसाब से करते हैं। और वो कॉर्पस के जो बनाने वाले हैं वो वक्तन जो है पूरी रिपोर्ट्स की भेजते हैं कि कौन कौन से बच्चे इससे इस्तेफादा कर रहे हैं। ये अभी औरंगाबाद का जो कागजीपुरा का हॉस्पिटल का जिक्र हुआ था, तो उसके फिगर्स ये हैं कि 3.8 लाख केसेस वहाँ पर ट्रीट किए गए हैं, जिन पर 1 करोड़ से ज़्यादा का अखराजात होते हैं। फैज़याम के जो पार्टनर्स हैं ये काम में, वो एक माँ फाउंडेशन है जो हिंदुस्तान लीवर के एक हाई पोस्ट में जो काम करते थे, गोपाल कृष्णन, उनकी जो है मिसेस काम करती हैं उसमें, वो जो है पिछले 3-4 महीने पहले आए थे और यहाँ पर फैज़याम का काम देखते हुए 10 बच्चों को उन्होंने अडॉप्ट किया है।
ہیلپنگ ہینڈ ہے جو شوکت علی مرزا صاحب چلاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی کافی کچھ کرتے ہیں، جس میں ایک بڑا پروجیکٹ ہے کپڑا بینک۔ کپڑا بینک میں شروع ہو کر 6 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، جس میں تقریباً 5.5 لاکھ ڈریسز غریبوں میں تقسیم ہوئے ہیں۔ اور یہ ڈریسز جو ہے ایک ڈونر ہے جو کینیڈا میں ہیں، وہاں پر وہ جمع کرتی ہیں، کیونکہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر ایک سے دوسری بار کوئی کپڑے کو استعمال کرتے نہیں، تقریباً نئے کے نئے رہتے ہیں۔ تو کپڑا ہے، بیگز ہیں، شوز ہیں، یعنی کہ جو بھی استعمال کی چیزیں ساری جو ہے یہاں کنٹینرز میں آئی تھی، تو پھر اس کو جو ہے یہاں پہ کسٹم سے چھڑوا کر یہاں پر ایج اور سائز کے لحاظ سے یہاں پیک کروا کر اس کو جو ہے تقسیم میں عمل لانا۔ سیاست جو کہ ایک بڑا پارٹنر ہے فیض عام کا، جن کے ساتھ مل کر جیسے ابھی افتخار صاحب نے بتایا کہ نارتھ میں کشمیر، مظفر نگر اور گجرات وغیرہ میں جو رائٹس اور فلڈس آئے تھے، وہاں پر کافی کچھ کام ہوا ہے۔ شہر حیدرآباد میں بھی ان سے کافی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک اخبار چلاتے ہیں یہاں پہ حیدرآباد میں، تو اس کے ذریعے کافی اپیلس اور لوگوں تک کیا کام ہو رہا ہے فیض عام کا وہ پہنچتا ہے، جس سے کافی ڈونیشنز وغیرہ بھی وصول ہوتی ہیں۔ ایکولی ایبل فاؤنڈیشن ایک فاؤنڈیشن ہے امریکہ میں، جو ایک فیض عام کے بینیفیشری ہیں، محمد یوسف، میرے خیال سے کافی لوگ ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ ہینڈی کیپ ہیں جو یہاں سے فیض عام کی مدد سے امریکہ گئے، اور وہاں پر جنرل موٹرز میں ان کو جاب ملا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ ان جیسے لوگ جو دنیا کے مختلف مقامات پر مدد کے لیے ہیں، ان کے لیے وہ ایک فاؤنڈیشن شروع کیے ہیں، جس میں بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، پاکستان اور انڈیا میں کافی کام کر رہے ہیں۔ تو وہ بھی جو ہے وہاں سے یہاں فنڈ بھیجتے ہیں، اور فیض عام جو ہے اپنے طریقے سے پورا انویسٹیگیٹ کر کے ہم کو ہیلپ کرتا ہے۔ کافی لوگوں کو یہاں پر الیکٹرک ویل چیئر اور 2 ویلرز وغیرہ بھی دیے ہیں، اور بزنس لگانے کے لیے بھی ان کا ایک اسکیم تھی، $1000 ورتھ کا اگر کسی کو آپ کاروبار لگا کے دینا ہے تو ویسے بھی کیسز بھی ہیں۔ جیسے انکوائری کے لیے اتفاق سے میں ہی گیا تھا، تو میں نے دیکھا ملکہ بیگم جو ہے وہ 2 رشتوں کا رول کر رہی ہے، یعنی کہ وہ ماں بھی بنی ہوئی ہے اور باپ بھی، کیونکہ ان کے شوہر جو ہے اجم بادشاہ صاحب جو 60 سال کے ہیں اور جن کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، تو یہ واحد محترمہ اپنے شوہر جو نابینا ہے ان کی خدمت، اور ان کے 4 بچے تھے، جن میں سے ایک لڑکی جو تھی وہ نارمل، اور باقی کے 2 لڑکیاں دماغی اور جسمانی معذور تھے، جو نہ کھا سکتے تھے، نہ رفع حاجات کا اشارہ دے سکتے تھے، تو وہ بچوں کی بھی خدمت وہ محترمہ کر رہی تھی۔ اور پھر جو اچھی بات کہ ایک لڑکا تھا اور وہ بھی فزیکلی چیلنج، تو میں نے اپنی رپورٹ فوراً سیکرٹری صاحب کو دیا، اور میں نے اسے دیکھا کہ بارش ہو رہی تھی، تو ان کے گھر میں وہ بارش کا پانی آ رہا تھا اور دیواریں پوری پوشیدہ ہو چکی تھی۔ تو الحمدللہ فیض عام کی جانب سے ایک اپیل کی گئی، اور اسی وقت الحمدللہ آپ حضرات نے تعاون کیا، اور الحمدللہ ان کا مکان بنایا گیا۔ اور جب بچوں کی جو میڈیکل کی جب ضرورت تھی، فوراً ان کو میڈیکل کی جو مدد تھی وہ پہنچائی گئی، اور جو فیض عام کی روایت ہے کہ محتاج کی ختم کرنا، خود مختاری بنانا، تو سیکرٹری صاحب نے ان کو بلایا، ان سے بات کیا، اور ایک چھوٹی سی پوچھ کارڈ پہ 7,000 روپے کے ساز و سامان کے ساتھ، جس میں بچوں کے بسکٹ، چاکلیٹ، کنفیکشنری آئٹم رقم کو کاروبار لگا کر دیا۔ تو آج ماشاءاللہ چند سال گزرنے کے بعد وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر۔ اب انہوں نے ایک شاپ لگا لی ہے، اور وہ شاپ پہ آج 25 سے 30 ہزار کا مال ہے، اور وہ سارے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور آج بھی فیض عام کا مدد کا سلسلہ ان کے ساتھ جاری ہے، کیونکہ ان کے گھر کی لائٹ کی بل جو ہوتی ہے وہ فیض عام ادا کرتا ہے۔ رمضان ہمارے ساتھ ہی مناتے ہیں،
अच्छे कपड़ों के साथ, अच्छी ग़िज़ाओं के साथ, और जब भी उनको मेडिकल की ज़रूरत होती है बीबी आमिना के ज़रिए से उनका इलाज कराया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। अभी आप सबसे सुन रहे थे फर्दर अभी एक 2-3 मिनट में भी आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे कुछ बेनिफिशियरीज बैठे हैं जो इंशाल्लाह आगे चलकर वो लोग स्टार ऑफ फैज़-ए-आम ट्रस्ट बने। मैं पहले उनका तारुफ कराता हूँ आपको। एक लड़की बैठी है यहाँ पर जुवेरिया नाज, जो उसका ख्वाब है IAS ऑफिसर बनना, और मोहम्मद राशिद हुसैन जो यहाँ पर बैठे हैं उनका भी ख्वाब है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। और एक मंतशा बेगम, ये लड़की स्कूल से तालीम हासिल करी है। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी फैमिली में 2 मेंबर्स को हमने सेलेक्ट किया। आज एक लड़की का 10th कंप्लीट हुआ, अभी वो BIPC फर्स्ट ईयर में है। इंशाल्लाह वो फॉर्म डी करके डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन बनना चाहिए। और मैं बताता चलूँ, और एक फॉर्म डी की फ्री सीट अपीयर कर यहाँ पर आई है, तो वो लड़की के बारे में आपको एक मैं इंस्पिरेशन देना चाहता हूँ सबके लिए। एक्चुअली वो आई है लड़की हमारे पास मदद के लिए, कल ही आई है। मैंने बताया कि आपको फ्री सीट तो मिल चुकी है, उसके बाद आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है? तो उन्हें बताया कि बुक्स की ज़रूरत है मैडम सर, क्योंकि तो मैं फ्री सीट जो लाई हूँ मेरी मेहनत से लाई हूँ, और ये जो भी फ्री सीट में कुछ पैसे लगते हैं 15-20 हज़ार रुपये आफ्टर गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप मिलने के बाद, वो कैसा अदा करें, मैंने इससे सवाल किया। तो उन्होंने बताया सर मैं बता नहीं सकती, लेकिन अगर आप इतना हमको जानना चाह रहे हैं, इंसिस्ट करें तो मैं बताऊँगी ज़रूर। मेहंदी डिज़ाइनिंग कर अपने पैसों से खुद जो है अपने फ्री सीट के पैसे अदा किए, और जो है आज उसके लिए हमारे पास मदद के लिए देखिए फैज़-ए-आम का ये काम नहीं होता कि हम सिर्फ ओनली फीस के ऊपर तौर पर, और बुक्स के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से हम लोग करते थे। जैसा जैसा पेंडेमिक में कोविड के ज़माने में जो हमको तकालीफ पेश आ रहे हैं डे बाई डे, तो हमने सोचा कि आप आइए अपीयर करिए, हमारा एक सेशन अटेंड करिए, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको किस तरह हम मदद कर सकें। तो मैं ये बताना इसलिए चाह रहा हूँ, हमारा ट्रस्ट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर नहीं है, 3 मुद्दों पर काम करता है। फर्स्ट एजुकेशन, सेकंड हेल्थ, एंड थर्ड एम्प्लॉयमेंट। तो ये तीनों कैटेगरी को हम सामने रखते हुए खास तौर से हम काउंसलिंग करते हैं। जो भी मत का केस आओ, पहली बात तो हम हर एक केस की स्टडी करते हैं, उसके बाद उसके डीप हम जितना हम कर सकते हैं कोशिश करते हैं। आप लोग की हिम्मत अफजाई और जो है आप लोग की जो भी हमको डोनेशन मिलता है, तो हमारे इफ्तिखार सर जो इंस्ट्रक्शन बताए हैं, रूल्स फॉलो करते हैं, उसमें भी मैं 2-3 चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। 10th के बाद काउंसलिंग करते हैं, बिफोर काउंसलिंग उसके बाद हम वेरियस कोर्सेज में डिवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पे आपको यहाँ पर इंडिया का कुछ क्राइटेरिया है, तो उसके हिसाब से हम स्टडीज़ को फॉलो करते हैं। मुख्तलिफ कोर्सेज हैं, BIPC है, MPC है, कॉमर्स की फील्ड है, लॉयर्स है, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल्स हैं, इस मद में हम लोग काउंसलिंग करते हैं। तो इसी तरीके से हम एजुकेशन का बेड़ा उठाते हैं। अब मेडिकल में तो आपको बहुत कम परसेंटेज आपने बताया, रिजवान है सब ये हमारे पास एक मंथली फ्री डायबिटिक हाइपरटेंशन क्लिनिक जो बीबी आमिना मिल्ला हॉस्पिटल के अंडर में है, तो उसके मद में भी हम मेडिकल का काम करते हैं। एम्प्लॉयमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह अभी 4 सेंटर्स तो हमारे हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में, जैसा कि आप आयशा एफएनडीस जो मस्जिद के अंडर में, आयशा एफएनडीस स्किल डेवलपमेंट सेंटर और सियाफत स्किल डेवलपमेंट सेंटर, डॉक्टर मतीनुल जब्बार कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और एक इदारा है जो अभी रिसेंटली हमने इसकी बातचीत चल रही है। तो इंशाअल्लाह हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग का सपोर्ट और हमेशा इसी तरह फर्दर इंडिविजुअल सपोर्ट ही नहीं, काउंसलिंग के ज़रिए हो, अपने गाइडेंस के ज़रिए हो, तो इंशाअल्लाह ये ट्रस्ट को और आगे लेके जाएंगे।